اللہ کے لیے ایک ایک فٹ اگے آ جائے. تھوڑی وجہ تو کسے بندے نو مسجد جگہ ملے گی نا آج اللہ جگہ دے گا جنت اچھ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد. تقریر مٹھی کرا یا کوڑی؟ چلو چنگے رہ گئے. کوڑی آدھے تو میں تم میں ہی کھوانا سی چنگا کہتا ہے. پہلی دفعہ آیا مٹھی صحیح ہوتی کیونکہ ساری عمر چاہے پہلی دفعہ آیا اگاں تو ادو آواں گے جو عیسیٰ پیغمبر دا نزول ہوئے گا. ویسے دمشق شہر بن گیا مسجد بھی بن گئی اتنے عیسیٰ نبی دا نزول ہونا بھی ہے. پھر ادو صادر ویا یاسر بلوچ نوں اللہ کہتا پہلی دفعہ میرے ہاتھ چاہے ہوتے آج ہی کوڑی چکر دا ساری عمر تو میرے ہاتھ آنا کوئی نہیں سی. میں ہن مٹھی کراں گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انہوں مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سوہنے خوبصورت گھر دے اندر کافی باری تعداد دے اندر لوگاں جمع فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. پیارے بھائیو کسے دی یاری ہے سرکٹا نال کسے دی یاری ہے حکے نال کسے دی یاری ہے بیڑے نال کسے دی یاری ہے سود نال کسے دی یاری ہے شراب نال کسے دی یاری ہے خسریاں نال
کسے دی یاری ہے کنجری نال، کسے دی یاری ہے جھوٹ نال، کسے دی یاری ہے غیبت نال، کسے دی یاری ہے حسد نال، لیکن کیا شان ہے اصحاب محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی یاری ہے قرآن نال۔ سمجھ آئی نے کہ نہیں؟ میری بولی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر داڑھ وٹ جاؤ، تو جی آ گئی ہے تو اچھی بول سبحان اللہ۔ 5 بندے سبحان اللہ نہیں پڑھن گے، 5 بندیاں دے وچوں اللہ کرے تو آڈے جو کوئی بندہ بھی نہ ہوئے، اے میری بد دعا ہے، میری بد دعا ہے۔ کئی بد دعاواں بھی بڑی چنگیاں ہوندی ہیں۔ اللہ کرے 5 بندیاں دے وچوں تھوڑے وچوں ایک بھی کوئی نہ ہوئے، اے میری بد دعا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے جو کوئی بھی نہ ہوئے انہاں 5 وچوں نہ تا چاس ہے۔ پہلا بندہ جیڑا جمادرو گونگا ہے، اگر کوئی گونگا بیٹھے اور نہ سبحان اللہ پڑھے میرا کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی کمڑا بیٹھا ہے، آج دے زمانے دے وچ کمڑا کوئی نہیں، جیڑے روڑا تے پھر دے نا مجھو تریڑو ننگے، او بھی کمڑے کمڑے کوئی نہیں۔ انہاں نو کیلا دیو نا، کیلا تے او پیر نہ نہیں پکڑ دے، اگر وہ کمڑے جو ہوں دے تو پیر نہ پکڑ دے، او ہاتھ نہ کیلا پکڑ دے، پھر او کانے چ نہیں پاندے، کیلے نو چھل کے بقاعدہ جی میں سیانا بندہ چھلدا ہے نا کیلا چھل کے پھر منہ دے پا کے اور ویکھو اینج بھی کر دین ہے نو کمڑے۔ اونج ویسے انہوں نے پتا کوئی نہیں نا کسے گال دا، تو ایک میں پتہ ہے بے کیلا کھائی دا جڑا جو کمڑا ہے، کمڑے نو تا نہیں پتا ہونا چاہی دا۔ پھر روڈ دے سائڈ دے ٹوڑن گے، ویچ کیوں نہیں ٹوڑ دے؟ بھئی کوئی پٹھان مارے پھیٹی دے نہ دا کچمبر کار دے وے کمڑے آتا، اوہ انہوں پتہ ہے جے ویچ ٹوڑیا تو میں نو کسے مار دینا ہے۔ اونج ویسے وچارہ شودہ کمڑا بھی ہویا۔ ایڈے وڈے مجمع دے ویچ کمڑا کوئی نہیں، نہ گونگا بیٹھے، او بھی سبحان اللہ نہیں پڑھے گا، جنہوں عمدی نہیں، کیونکہ مشکل بڑی ہے، اوکھی بڑی ہے، او بھی سبحان اللہ نہیں پڑھے گا، جن دے پیسے لگ دیں، مہنگائی بڑی ہے، میں کیوں پیسے میں کیوں بھرا؟ ہاں جب پیسے لگ دیں تو سبحان اللہ نہ پڑھنا، او بھی سبحان اللہ نہیں پڑھے گا، جن دے پرچہ ہو جائے گا۔ پاکستان دے اندر بڑے بڑے پرچے ہوئے، لیکن سبحان اللہ پڑھانتے کدی زندگی کے پرچہ نہیں ہویا، نہ ڈرو نہیں ہونا، نہ پرچہ تھیند ہے، نہ خرچہ تھیند ہے، نہ اوکھی ہے، نہ کمڑا ہے، نہ تو گونگا ہے، تو پھر پڑھدا کیوں نہیں؟ ایک بار یاد چوکے اچھی بول سبحان اللہ۔ ایڈا اچھی پڑھ جیڈا اچھا اللہ ہے، پڑھ سبحان اللہ۔ اجے مزہ نہیں آیا، پھر پڑھ سبحان اللہ۔ کیا صحابہ دی شان ہے، انہاں دی یاری قرآن نال ہے۔ پیارے بھائیو، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب ہے۔ اگر میں سوال کر لما ہو سکھر دے باسیو، ساری عمر سنیا نے قرآن بڑی کتاب ہے، کیوں بڑی کتاب ہے؟ جواب چاہیے، جواب کوئی نہیں، عالمہ دے گے سوال کوئی نہیں، تھوڑے کو جواب ہے۔ او بھائیو سن لو، قرآن ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب کیوں ہے؟ ایک کتاب لکھ دے شیخ الحدیث، ایک کتاب لکھ دے علامہ صاحب، ایک کتاب لکھ دے کوئی محدث، کوئی محدث کتاب لکھے، کوئی علامہ کتاب لکھے، شیخ الحدیث کتاب لکھے، اور مارکیٹ یا ہوندی ہے تے جلدی انہوں لیا جاندہ ہے۔ کیوں؟ لوگاں دے لکھن والا علمی بندہ ہے، ان دے اندر علم بڑا ہوئے گا۔ بھائیو، کوئی محدث ہے وہ بھی عالم، کوئی مفسر ہے وہ بھی عالم، کوئی شیخ الحدیث ہے وہ بھی عالم، کوئی صحابی پڑھے ہوئے ہے وہ بھی عالم، کوئی نبی پیغمبر رسول ہے وہ بھی عالم۔ علیم ایک ہی ہے جن کا نام ہے اللہ۔ عالم وہ ہوں
جڑا کچھ جانے تے کچھ نہ جانے، علیم ہوئے جڑا سارا کچھ جانے۔ پیارے بھائیو شیخ الحدیثاں دی کتاب علمی ہے تے جڑا علیم ہوئے وہ کتابہ لکھے۔ پیارے بھائیو جڑی اللہ پاک نے 103 کتابہ، ویسے 4 نازل ہوئی ہیں، قرآن تو علاوہ 103 کتابہ دا ساریاں دا علم حقل قرآن میں، پھر قرآن علمی اعتبار نال کیڑی وڈی کتاب ہوئے گی۔ پیارے بھائیو ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب علمی اعتبار نہ ہے قرآن۔ ہن پھر بولنا پونا ہے سبحان اللہ۔ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اچھی نہیں پڑھ سکتے؟ اچھی نہیں بولنا؟ چلو ہاؤڑی ہوڑی تو بولو گے، ہاؤڑی جی پڑھو سبحان اللہ۔ اچھا دوسری وجہ پیارے بھائیو اللہ پاک نے ساریاں کتاباں میرے رب دیا ہیں۔ تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب، زبور بھی اللہ دی کتاب۔ کسے کتاب نو اللہ نے کتاب اللہ نہیں آکھیا، نہ کلام اللہ کے۔ جدو نمبر قرآن دا آیا، اللہ دے قرآن کلام اللہ بھی ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے۔ پیارے بھائیو جیویں اللہ دی ذات ساریاں ذاتاں تو بڑی ذات ہے، ان دا کلام بھی بڑا، ان دی کتاب بھی بڑی، اس واسطے ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب قرآن پاک۔ ایک اور وجہ بھی ہے، ذرا نواز سبحان اللہ پڑھ، تیرا دل ٹھار دیا، ایک باری اور پڑھ سبحان اللہ۔ جمعے بیٹھے ہو یہی لگتا ہے جویں ادھی رات ہوگی، حالانکہ اجے تو ٹائم ہی نہیں ہویا۔ پیارے دوستو تورات میرے نبی سے نازل نہیں ہوئی، انجیل مصطفیٰ تے نازل نہیں ہوئی، زبور میرے نبی تے نازل نہیں ہوئی، قرآن پاک میرے محمد پاک تے نازل ہوئے۔ جیویں سارے نبیوں تو بڑا نبی محمد ہے، نازل ہونے والی کتاب بھی ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب ہے، اس واسطے قرآن بڑی کتاب ہے۔ اگے چلیے، کسے کتاب دا قانون 100 سال تک چلے، کسے کتاب دا قانون 500 سال چلے، کسے کتاب دا قانون 1000 سال تک چلے۔ جدو قرآن دا نمبر آیا، قرآن دا قانون قیامت تک چلے گا، اس واسطے جس کتاب دا قانون قیامت تک چلے گا وہ ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب۔ اللہ اکبر۔ کدی کدی میں قرآن نال نا گلا کرنا، میرا یار بیٹھے اسلم بھٹی صاحب، انہوں نے آکھا قرآن پڑھے آجے، میں آکھا جی پڑھا گا قرآن انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا۔ تھوڑا جا سپیکر اگر اور تیز ہو جائے، باریک ہو جائے، نال ساؤنڈ دا بھی مکھن لگ جائے تو کیوں بہت اللہ کرے انہوں میریاں گلاں دی سمجھ آ جائے۔ پیارے بھائیو ذرا غور کریا، میں مسافر دعا کراں گا اللہ سپیکر چلان والے نو اس سے سانی مبارہ کروا دے ماشاءاللہ۔ پیارے بھائیو میں کدی کدی قرآن نہ گلاں کرنا، میں قرآن نو آکھیا ہے قرآن نکیاں نکیاں کتاباں لوگ لکھ دین تے غلطیاں آ جاتی ہیں، تو اتنی بڑی کتاب ہے تیرے تے غلطیاں کنی ہیں؟ تے قرآن ان جواب دے ہوئے کیا دے قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن لا ریب۔ میں آکھیا زبی کرتے کر انہوں پٹھی سمجھ آئی، انہیں اگر انہوں بھی گھٹا چھڑی آکھن دائے فائدہ گیا۔ میں آکھا سبھی کر ذرا تیز کر لو، اس اگے نالوں بھی ڈاؤن کر چھڑے۔ میں این لگتا ہے جی میں پٹھا پٹھا بولیے تو شاید سمجھ آ جائے، یار سبھی کرنو مٹھا کر شاید تیز کر لوے۔ پیارے بھائیو قرآن لا ریب، قرآن دے 30 سپارے بنا دن، ہر سپارہ لا ریب۔ قرآن دیا سورتاں 114 بن دیا، ہر سورت لا ریب۔ قرآن دے رکوع 554 بن دے، ہر رکوع لا ریب۔ قرآن دیا دا 6668 بن دیا،
نے ہر ہر ایت لا رہے بے قرآن دے عرب 3,46,598 عرب بندہ قرآن پاک دا ہر ہر حرف لا رہے بے جیڑی ذات قرآن دیتا ہے وہ ساری دنیا چلا رہے بے وہ ذات کیسی ہے جس ذات نے قرآن پاک دیتا ہے تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانا زمینانو بڑھایا اللہ انہ دا نظام چلایا اللہ سمانا زمینانو سجایا اللہ او غیبانو جانن علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولادہ دے نہ دے اللہ اولادہ دے نہ دے اللہ اولادہ دے نہ دے اللہ خوشیاں تے غم دے اللہ عمر بہتی تھوڑی دے اللہ او حی میں قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ او غیرانو پکار نہ چھوڑ دے سب بت خانے توڑ دے رب والے موہن موڑ دے تو آڈا میرا خالق قدیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ بلوچ دی سندہ رب رحمان رب نو پکارو کہندہ قرآن لاست میرا اے بیان رائے شرک بچائی کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے وہ ساری دنیا چلا رہے بے جیڑی ذات قرآن لے کے آئی ہے وہ فرشتے چلا رہے بے جیڑی ذات دے قرآن آیا ہے وہ سارے نبی چلا رہے بے وہ کیڑی ذات ہے جس ذات دے قرآن آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جیڑی ذات قرآن آیا ہے او ذات کیسی ہے فرمایا اِنَّا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وسراجا منیرا جس ذات دے کل کے عظیم سونے نبی نے فرمایا رحمت والے نبی نے فرمایا احمد نبی نے فرمایا محمد پاک سونے نبی نے فرمایا کی فرمایا فرمایا پوری دنیا دے وچوں دو بندے بہترین نے اے پوری دنیا دے اندر اس ویلے 214 ملک بندر اور 214 ملکاں دے اندر انہاں دو بندیاں نو میرے نبی نے بہترین آکھیا ہے انہاں دو بندیاں دے اندر نمبردارہ دا نام کوئی نہیں انہاں دو بندیاں دے اندر ایم پی اے دا نام کوئی نہیں انہاں دو بندیاں دے اندر ایم این اے دا نام کوئی نہیں انہاں دو بندیاں دے اندر عربیاں دا نام کوئی نہیں انہاں دو بندیاں دے اندر عجمیاں دا نام کوئی نہیں وہ دو بندے کیڑے کیڑے نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ، پیارے سونے نبی نے فرمایا دو لوگ پوری دنیا نالوں بہترین نے، جڑے قرآن پڑھن والے اور قرآن پڑھان والے۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے، انہا دو بندیاں دی شان میرے نبی نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ ذرا توجہ چاہی دیئے، کیونکہ 24 گھنٹیاں دے اندر تیرے میرے کول قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، دکان چلاوان دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ اور جھوٹ بولن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ داڑھی مناون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ شادیاں ٹنڈ کرن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ حسد کرن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ شراب پیون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ لڑائیاں کرن دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ لاہور جاون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ کراچی جاون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ اسلام آباد جاون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ سعودیہ جاون دا ٹائم لگ جاندہ ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ پیارے دوستو کیا شان ہے نہ دو بندیاں دی 24 گھنٹیاں دے اندر۔ جاؤ ذرا حفظی کلاس دا وزٹ کرو، 24 گھنٹیاں دے اندر 18 گھنٹے قرآن دی کلاس لگ دیئے۔ مدرسیاں دے اندر قرآن دا کاری 18 گھنٹے بچے نو قرآن پڑھا رہے ہیں 24 گھنٹیاں دے اندر، اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تے جڑا اتنی دیر دا قرآن پڑھ دا رہے ان دی یاری لگ گئی ہے قرآن نال۔ تے جڑا قرآن دا یار ہوئے وہ اللہ نو بھی پیارا ہے، تے سونے محمد پاک نو بھی پیارا ہے۔ توجہ چاہی دیئے، اگر قرآن یاریاں رکھو گے تو نتیجہ کی نکلے گا؟ تیرے نال اللہ دا بھی پیار ہو جائے گا، تو سونے نبی دا بھی پیار ہو جائے گا۔ اگر اللہ تے نبی دی محبت چاہتے ہو کہ میرے نال رب دی بھی یاری لگ جائے تو رب دا نبی بھی میرے نال پیار کرے، پھر ہر قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو طبرانی دی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھے ہے۔ پیارے دوستو ہر بندے نے مرنا ہے، ہر بندے نے مرنا ضرور ہے۔ کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا۔ کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا۔ تیرا دونجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ تو غافل موت بھلا بیٹھے، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تو لا بیٹھے۔ اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کتی دنیا کدو وفا سجنا۔ کی مان بیگانی چیز اٹھے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا۔ پیارے دوستو ہر کوئی بے وفا ہے، ذرا غور کرے آئے، آئے جان بھی بے وفا ہے، انہیں بھی تینوں چھڑ جانا ہے۔ آئے سا بھی بے وفا نے، اینا ساوا نے بھی جدائی پا جانی ہے۔ جیڑی کوٹھی بنائی ہے 5 کروڑ دی، وہ کوٹھی بھی بے وفا ہے۔ جیڑی گڈی تصور کرنا ہے وہ گڈی بھی بے وفا ہے۔ وہ ماں پیو بھی بے وفا ہے، تیرے بہنا برا بھی بے وفا نے، تیرے بیٹے تے بیٹیاں بھی بے وفا نے، تیرے ماموں تے چاچو بھی بے وفا
نے، تیرے پتریٹ تے مسیر بھی بے وفا نے، تیرے رشتہ دار بھی بے وفا نے، تیرے سجن تے بیلی تے دوست بھی بے وفا نے۔ آئے قرآن بے وفا نہیں۔ ایک وقت آئے گا جدو تیرا جنازہ اٹھے گا اور قبر دے اندر چلے جاؤ گے، قبر دے اندر پیو بھی واپس آ جائے گا، قبر دفنا کے بھیڑا دے برا بھی واپس آ جان گے، قبر دے دفنا کے بیلی تے سجن بھی واپس آ جان گے، قبر دے اندر دفنا کے سارے واپس آ جان گے۔ انہاں دی بے وفائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پر قرآن کیسا ہے؟ قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن حیات بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن پیارے و قبر دا ساتھی بھی ہے، قرآن قیامت والے دل دا وکیل بھی ہے۔ تبرانی دے اندر حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھے ہے، فرمایا ہر پہلی رات جدو بندے دی پہلی رات ہوئے گی، وہ مومن بندہ ہے یا منافق بندہ ہے، وہ کافر بندہ ہے یا مشرک بندہ ہے، وہ بدعتی بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے۔ ہر بندے دی پہلی رات جدو قبر دی بندی ہے تے فرشتہ عذاب لے کے داخل ہو جاندہ ہے۔ فرمایا جنہ تو بندیاں دیا دوستیاں دے یاریاں قرآن نالان آئے، صبح دی نماز پڑھیے جماعت نال تے قرآن کھول کے بہ گیا ہے، سپارہ پڑھ چھڑے ہے، زور دی نماز پڑھیے جماعت نال، انہیں پھر قرآن کھول کے تے سپارہ پڑھ لے ہے، اثر دی نماز پڑھیے جماعت نال، پھر انہیں سپارہ پڑھ چھڑے ہے، مغرب دی نماز پڑھیے جماعت نال، پھر انہیں سپارہ قرآن دا پڑھ لے ہے، عشاء دی نماز پڑھیے جماعت نال، پھر قرآن پڑھ کے سپارہ پڑھ لے ہے۔ پیارے ہو جڑا بندہ 5 سپارے ایک دن دے اندر پڑھدا ہے، اس بندے نو 3 فائدے ہون گے۔ پہلا فائدہ وہ ایڈی وڈی سونی برکت والی کتاب دی 5 ٹائم زیارت ہوئی ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ جڑا بندہ 5 سپارے ایک دن دے اندر پڑھدا ہے، اس بندے نو 6ویں دن تو بعد دا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ جڑا بندہ ایک واری قرآن پڑھ لیندہ ہے، قرآن دی ایڈی وڈی نے کی ہے پیارے ہو، 2 ارب 18 کروڑ تیرے نام اعمال اللہ نیکیاں دیاں بہاراں لا دیندا ہے۔ اللہ کتنا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، تو اتنا قرآن پڑھے گا تو تیری یاری قرآن نہ لگ جائے گی، تے قرآن عارضی دوست نہیں، قرآن وفادار ہے۔ قبرہ دے اندر پیو نہیں ہونا، قرآن ہونا ہے، امی نہیں ہونا، قرآن ہونا ہے، بھائیاں نہیں ہونا، قرآن ہونا ہے، دوستان نہیں ہونا، قرآن ہونا ہے، مامیا چاچیا نہیں ہونا، قرآن ہونا ہے، مسیرہ پتریرہ نہیں ہونا، قرآن ہونا ہے، کسے بھی نہیں ہونا، قرآن قبر چھوڑا ہے۔ پیارے ہو جن سے نے تیرے نال ہمیشہ وفاداری رکھی ہے، وہ تیرے شڈول چی کوئی نہیں۔ 8 گھنٹے دکان نو ٹائم دے سکنا ہے، قرآن واسطے 5 منٹ بھی کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو، اس قرآن نے جنہ پڑھیا قرآن رج رج کے، جدو قبر چ بندہ پہلی رات جائے گا نا تے فرشتہ بھی عذاب لے کے داخل ہوئے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا، جلدی نکل، ایسے ٹائم نکل، ہونے نکل۔ وہ آکھے گا کیوں؟ آدھے قرآن کہے گا اے ہر روز میریاں تلاوتہ کردہ رہے ہیں، اے میرا دوست ہے، میں دا دوستا، میں آج یاری نبھا رہا، چل نکل۔ انہوں کڑ کے آرام لوے گا۔ لوگوں عذاب قبر دا دفاع قرآن ہے، تو قرآن تیرے میرے شڈول چی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہے، سنیا جائے کہ قرآن دی یاری کی میں سی، صحابی رسول ہے، 6 مہینے ہو گئے شادی نو، کتنے 6 مہینے گزر گئے شادی نو۔ ایک دن میرے سونے نبی انہاں دے گھر گئے، پیارے
پیارے نبی نکاح پڑھ کے پھر ان خیال کر دے آن اپنے صحابہ دا جی میں روحانی باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی گھر گئے فرمایا کون آئے ہو فرمایا دروازہ کھولو تھوڑے بوے دے 14 طبقہ دا سردار محمد پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے بیٹی انج میرا نبی راندہ سی صحابہ جی میں روحانی باپ ہوئے صحابہ و صحابیات اس طرح جی میں روحانی باپ گھر آئے نہیں پانی میں اور خراب ہو جائے گا سپیکر دا گڑا خراب ہویا یہ دیر تک خراب رہے گا اس بندے نو ثواب بڑا دیر تک چلنا ہے اے منڈے میں نو دکھ ہو رہا کہ میں دیکھو 12 گھنٹے کنا سفر ہے چلو 12 میرے مقدر ہی ایسا وہ جنہوں سمجھانا وہ پٹھی سمجھ آ جائے پیارے بھائیو سونے نبی پاک نے فرمایا تیرا تاج کتھے ہے وہ آدھی ہے میرا تاج کام تے گیا میرے سونے نبی نے فرمایا تیرا تاج کیسا ہے کوئی اندہ عیب دس تاکہ میں انہوں سمجھا دے اس عورت نے ایسا جواب دیتا مائک نیڑے کرو استاد جی یہ پکڑ لیتا ہے پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غلطی دس میں اصلاح کر دیا گا اس عورت نے ایسا جملہ بولیا جن دے نال اپنے تاج دی عزت بھی بچا لئی تے نبی پاک نو گل بھی سمجھا لئی اللہ او پتہ کی آدھی ہے نبی جی نبی سونے جی میرا تاج بونے کے دن سے عام میں رات کے عام میں میرے نبی نو اللہ نے سمجھا بڑیاں دتیان میرے نبی سیانے بڑے آن جتے ساری دنیا دی عقل دی انتہا ہوندی ہے نبی پاک دی عقل دی ابتدا ہوندی ہے پیارے نبی کہنے لگے آئے میرے نبی نہیں گل سن کے سمجھ گئے سونے نبی دے چہرے ورگا اور کسے دا چہرہ کوئی نہیں میرے نبی دے ہاتھ ورگا اور کسے دا ہاتھ کوئی نہیں میرے نبی دے لب ورگا اور کسے دا لب کوئی نہیں میرے نبی دے سینے ورگا اور کسے دا سینہ کوئی نہیں میرے نبی دے پسینے ورگا اور کسے دا پسینہ کوئی نہیں میرے نبی دے پیر ورگا اور کسے دا پیر کوئی نہیں میرے نبی دی صورت ورگی اور کسے دی صورت کوئی نہیں میرے نبی دی سیرت ورگی اور کسی کو سیرت کوئی نہیں میرے نبی دا مقام ورگا اور کسی دا مقام کوئی نہیں میرے نبی پاک دی عظمت ورگی اور کسی کو عظمت کوئی نہیں میرے نبی دا مکہ ورگا اور کسی کو مکہ کوئی نہیں میرے نبی دا مدینہ ورگا اور کسی کو مدینہ کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق ورگا اور کسی کو صدیق کوئی نہیں میرے نبی دے عمر ورگا اور کسی کو عمر کوئی نہیں میرے نبی دے عثمان ورگا اور کسی کو عثمان کوئی نہیں میرے نبی دے علی ورگا اور کسی کو علی کوئی نہیں میرے نبی دے علی حسن ورگا اور کسی کو حسن کوئی نہیں میرے نبی دے حسین ورگا اور کسی کو حسین کوئی نہیں میرے نبی دی عقل ورگی اور کسی کو عقل کوئی نہیں پھر بولو تھوڑا تھوڑا تا منہ کھول کے اور بولو آدھا چوک کے بولو سپیکر بھی گیا گزریا تے تسی سبحان اللہ لڈاؤ
میرا کی قصور ہے؟ تو جو چاہیے پیارے دوستوں وہ عورت نے اے جملہ بولیا کہ میرا تاج بہنے کے دن روزے میں رات مسلح تھے میرے نبی چلے گئے آپ نے اسے یار کوڑ فرمایا او میرا جگری صحابی رسول کہنے لگا جی نبی جی کیا ڈرے فرمایا ڈرے ہے تیری رات دے دن دی عبادت کیسی ہے وہ کہنے لگا دن سیام میں رات قیام میں میاں بیوی دے بیان رڑ گئے میاں بیوی دے بیان رڑ گئے کیوں ادو جھوٹ نہیں سی ادو زمانہ جھوٹ دا نہیں سی جدوں دا موبائل آیا نا سچ دفن ہو گیا میں تیرا مہمان ہاں آدھا میں ملتان ہاں بیٹھا بے ایمان گھر ہے آدھا میں ملتان ہاں بے ایمان ہے گھر ماردہ کوڑ پہ ہے اے موبائل نے سچ مکا دیتا پیارے نبی نے آکھیا وہ کیسا ہے عورت آتی ہے دن سیام میں رات قیام میں صحابی نے پوچھا وہ آدھا میں دن سیام میں رات قیام میں دن روزے میں رات قیام میں پیارے نبی نے فرمایا کنی دیر تک قیام کرنا ہے آدھا جی میں ساری رات ہائے اسیانے اوتھے ترابیاں پڑھو جتے کھلو اللہ پڑھیں دیئے اوتھے ترابیاں نہیں پڑھنیاں جتے سپارہ پڑھیں دے 8 ترابیاں دے اندر 1.5 سپارہ بھی نہیں سن سکتے ہو چنگی دوستی تیری میری قرآن نال ہے ایسے آبی ہے ساری رات کھڑا رہندا ہے قیام کردہ پہ ہے تھکدا بھی نہیں اکدا بھی نہیں پیارے ہو بے کے بھی نہیں پڑھدا پوری رات گزر جاندی ہے تے قرآن پورا پڑھ چھوڑ دے کنی طاقت دی ضرورت ہے پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے یہ دو رات مکمل ہو گئی ہے یہ دو قرآن بھی پورا پڑھیا گیا ہے اتنا کیوں قرآن پڑھ لیں دے سی اسے آپا انہ دی یاری قرآن نال ہے تو تا نہیں پڑھ سکتا ہے تیری میری دوستی قرآن نال رہ نہیں گئی کنجری 4 گھنٹے ناچ با کرے آپا تھک دے بھی نہیں اک دے بھی نہیں قرآن دا 1.5 سپارہ 8 ترابیاں دے اندر سن نہیں سکتے اے تا دوستی کوئی نہ ہوئی صحابی رسول نو میرے نبی نے فرمایا او میرا صحابی مہینے دے اندر قرآن پڑھیا کر آدھا نبی جی طاقت بڑی ہے آج نوجوانا کل بڑھا ہو جاڑے او طاقت نہیں رہے گی تے میں نو دکھ لگے گا کہ میری جوانی قرآن تو بگانے گزر گئی میں نو اجازت دے دے نبی جی کیونکہ تھوڑی اجازت تو بغیر ثواب نہیں ملنا میرے نبی نے فرمایا چلو 15 دنوں دے اندر قرآن پڑھ لے او آدھا نبی جی طاقت بڑی ہے فرمایا چلو ہفتے دے اندر قرآن پڑھ لے میرے نبی نے آکھیا ہفتے دے اندر قرآن پڑھ لے آدھا طاقت بڑی ہے فرمایا 5 دن قرآن پڑھ لے آدھا طاقت بڑی ہے فرمایا 3 دن قرآن پڑھ لے آدھا طاقت بڑی ہے میرے نبی نے آکھیا نہیں 10 سپارے پڑھ کے گھر چلا جانا ہے میاں بیوی دے بھی حقوق اندر پیارے نبی نے پابندی لا چھٹی 10 سپارے تو زیادہ ایک رات تو قرآن نہیں پڑھنا اس تو بعد اللہ اللہ اس بندے نے ہر رات 10 سپارے پڑھ کے سمجھا ہے تیسری رات قرآن مکمل ہو جاندہ ہے اگر انہوں اللہ نے 100 سال اس واقعہ تو بعد عمر دیتی ہوئے تو اس سے حبی دے نام اعمال دے اندر لکھاں قرآن لکھے گئے ہونگے
آئے جے دوستی یاری قرآن نال ان دی زندگی قرآن گزر گئی ہے اگر میں تھوڑے کو پوچھ لوا آج رات جڑی گزری ہے کس بندے نے 10 سپارے پڑھے حالانکہ وہ منتا پہ کردہ نبی نو میرے نبی نے آکھیا تیرے دے پابندی ہے اس تو زیادہ قرآن نہیں پڑھنا وہ دے مجبوری نہ رک گیا ہے تیسی کسے بھی 10 سپارے رات نو پڑھے نہیں ہونے آئے کیسا دور صحابہ دی یاری قرآن نال تے میرے نبی دی یاری بھی قرآن نال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس کہنے لگے ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آگے کھڑا ہو گیا پیارے نبی دی تہجد دی نماز نال میں رڑ گیا میرے نبی پاک نے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے ہوں دے آن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر آیت ٹھہر جاندے میرے نبی جس آیت دے اندر جہنم دا ذکر آندا اوتھے ٹھہر کے رو رو کے امت دے حق دے اندر دعاواں کر دے اللہ میری امت رو جہنم تو بچا جس آیت دے اندر جنت دا ذکر آندا اوتھے بھی میرے نبی ٹھہر جاندے رو رو کے دعا کر دے اللہ میری امت ساری نو جنت دے دے آئے جڑا بندہ ہر آیت ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے ترتیل نال قرآن پڑھے پھر جہنم والی آیتاں درو کرو کے دعاواں منگدا منگدا پھر قرآن پڑھے جنت والی آیتاں تے پھر دعا کر کر کے قرآن پڑھے سورۃ بقرہ جدو مکمل ہونے لگی عبداللہ بن عباس سوچی پہ گئے کہ ہن نبی پاک رکوع کرن گے لیکن رکوع میرے نبی نے نہیں کیتا اسی تین رکوع سنن واسطے ایک ترابی دے اندر 3 رکوع کھاری پڑے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں اسی وہ مسجد چھڑ جانے آئے ایتھے 3 رکوع پڑے جاندر ایک رکعت دے اندر میں ایتھے ترابیاں نہیں پڑھنیاں میں ترابیاں پڑھنیاں جتے انہا تو انہا تو کل واللہ پڑھیں دی ہے آئے ساڑھی دوستی ہے قرآن نال او پیارے ہو میرے نبی دی دوستی ویکھو 40 رکوع پڑے گئے اجے بھی میرے نبی نے پہلی رکعت دا رکوع نہیں کیتا اللہ اکبر آئے آئے پھر آل عمران شروع ہو گئی ہے جب آل عمران مکمل ہونے لگی تو صحابی سوچی پہ گئے ہون تے رکوع ضرور ہوئے گا میرے نبی نے آل عمران مکا نہیں اجے بھی رکوع کیتا نہیں آدھا چوک گئے ایک باری سبحان اللہ تا دے دیو سارے بندے اچھی بولو سبحان اللہ پیارے بھائیو آل عمران بھی مکمل ہو گئی تو میرے نبی نے رکوع نہیں کیتا سورت نساء شروع ہو گئی جدو سورت نساء پوری پڑھی گئی 3 سورتاں پڑھیاں گئیاں تو 5.25 سپارے پڑھے گئے 5 سپارے میرے نبی نے پہلی رکعت اندر پڑھے کئی گھنٹے لگ گئے ہون میرے نبی دی پہلی رکعت دا رکوع ہویا ہے کتنا قرآن میرے نبی پڑھ دے آن وہ بھی نہیں سی تھک دے کیونکہ میرے محمد دی یاری بھی قرآن ناس امام ابن تیمیہ انہا دی دوستی بھی قرآن نال ہے آخری واری جدو جیل چ گئے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھائی ملاقات واسطے گئے امام ابن تیمیہ قرآن پہ پڑھ دے آن سمجھ آ رہی ہے سارے انہوں سمجھ آ رہی ہے سیری ہلا دیو نہیں زبان حل دیتا سیر ہلا دیو گڑا تو میرا پکڑی بیٹھا تیرا گڑا تو نہیں پکڑی بیٹھا اور بھائیو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جدو آخری واری جیل چ گئے بھائی ملاقات کرنے واسطے گئے قرآن پہ پڑھ دے آن
ساتھیاں نے پوچھا بھائی آدھے او ابن تیمیہ یار انہا قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ آدھے میری یاری ہے قرآن نال، میری یاری ہے قرآن۔ کہنے لگے اوہ اتنا قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ آدھا ہے کہ میں تھوڑا پڑھا تو میں بیمار ہو جانا، زیادہ پڑھا تو میں شفاوہ مل جاتی ہے۔ ساری عمر امام ابن تیمیہ نے دوائی نہیں لئی، جدو بیمار ہوتے آن قرآن پڑھتے پڑھتے شفاوہ مل جاتی ہے۔ ہائے کیا شان ہے امام ابن تیمیہ دی۔ اگے چلیے بھائی کہنے لگے اے سواری جدو جیل چاہیا ہے کتنی باری قرآن پڑھ لے آئی؟ او ساری عمر تسی شاید انی باری قرآن نہیں پڑھے ہونا، حالانکہ جماعترو مسلمان ہے، اسی سنیا تو بڑا ہوئے گا پر پڑھیا نہیں ہونا۔ امام ابن تیمیہ چاند دن جیل چ گئے، آخری واری تے شہادت ہو اتے وفات ہو جاندی ہے۔ کہنے لگے اے سواری جدو میں جیل چایا تے میں 80 بار قرآن پڑھ لے۔ سبحان اللہ، او بولو سبحان اللہ، بولتا پو سبحان اللہ۔ پڑھنا پڑھنا تھا پا کوئی نہیں، چلو وہ نہیں پو نیک بندے دی گل سن کے آکھو سبحان اللہ۔ اسی ساری عمر شاید 80 باری نہیں پڑھیا ہونا، کئی ایسے بھی بندے بیٹھے ہون گے جنہ ساری عمر ایک باری بھی نہیں پڑھیا ہونا۔ امام ابن تیمیہ چاند دن جیل چ گئے، آخری باری 80 بار میں قرآن پڑھ لے، 81 بار شروع ہوا، وہ بھی 27 پارہ پڑھ رہے ہیں، سورت قمر پڑھ رہے ہیں، تے آدھین اتنی باری میں قرآن پڑھی کھلا تے وہ بھی میں 27 پارے تے پڑھ گیا۔ تے آخری گل کر دینا آدھین او ویرے ہو میں تا زیادہ قرآن پڑھنا میرا شوق ہے کہ جدو میری روح پرواز ہوئے تو میری زبان تے قرآن جاری ہوئے، میری زبان تے قرآن جاری ہوئے، قیامت دا دن ہوئے۔ کئی بندے گانا کردے اللہ کو جان گے، کئی گانے بکدے جان گے، کئی جھوٹ بکدے جان گے، کئی چگلیاں کردے جان گے، کئی کچھ کردے جان گے، لیکن امام ابن تیمیہ آدھا میرا شوق ہے میں قرآن تا زیادہ پڑھدا رہنا بھئی ہو سکتا ہے اگلے لمحے تو میری موت ہوئے، ہو سکتا ہے اگلے لمحے میری موت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اجے اگلا کردے ہی پیان تو امام صاحب پھٹی دے سامنے لیٹ گئے، بھیرا دوڑ پہ آج